ماشاء اللہ. مدثر صاحب آپ کا مائک ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کوشش کر لیتے ہیں سبق سننے کی. آپ کے ادھر سے میں نے کر دیا، اب ادھر سے مائک اپنا آن کر کے گردان سنائیں. آپ کو آواز آ رہی ہے مدثر صاحب؟ ماشاء اللہ، رضوان اللہ صاحب نے بہترین گردان لکھی ہے. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلنا تفعل تفعلان تفعلون، 9 سے یہ لکھے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. یہ کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو گردان یاد نہ ہو. اچھا جی، کر دیا میں نے مدثر صاحب. آپ وہاں سے اپنا مائک آن کریں گے تو پھر آپ کی آواز آئے گی. اچھا موقع تو سب کو ملتا، لیکن یہ بہت سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے اور مائک آپ حضرات کے آن نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ٹھیک ہے، تو گزشتہ کل ہم نے فعل مضارع کی گردان شروع کی، فعل مضارع کی گردان جس میں ہم نے ابتدائی 6 صیغے پڑھ لیے تھے فعل مضارع معروف کے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات کو ایک میں دیتا ہوں لفظ، اس سے آپ نے یہ 6 صیغے آپ حضرات نے مجھے لکھ کر بتانے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ہے لفظ یفتح، یفتح سے یہی 6 صیغے آپ حضرات لکھیں۔ یفتح سے یہ ابتدائی 6 صیغہ جات آپ حضرات تحریر کر کے بھیجیں۔ فعلنی، فعل فعل ماضی کا ہے اور یا ضمیر متکلم کی ہے منصوب کی، فعل ماضی کا ہے اور آگے نون وقایا ہے سالم شیخ صاحب، تو یہ ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہے۔ یہ نی الگ سے ہے، یہ فعل کا حصہ نہیں ہے۔ پورے 6 صیغے اکٹھے لکھ کر بھیجیں، 3 نہ کریں۔ ماشاءاللہ، 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 جی بالکل، آپ نے نون کے ساتھ الف ڈالا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ پھر رضوان اللہ صاحب نے گردان ٹھیک نہیں لکھی، لیکن یہ کہہ رہے مجھے آواز نہیں آ رہی۔ تفتحانی 2 دفعہ لکھ دیا اور آگے تفتحون لکھ دیا۔ جی ماشاءاللہ، یفتح، یفتحانی، یفتحون، تفتح، تفتحانی، یفتحنا۔ یفتحنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یفتحنا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، جی مدثر صاحب، یہ یفتح کا معنی کرنا ہوتا ہے، آپ نے کرنے سے کیا؟ اکثر ساتھی کرنے سے کر رہے ہیں، اللہ کے بندو۔ فاتح اس کا ماضی ہے اور یفتح مضارع ہے۔
یفتحنا کا میں نے پوچھا عارف محی الدین صاحب، یفتحنا، ہاں ماشاء اللہ. فتح کیا ان کا معنی نہیں ہوتا، یہاں پر فتح سے مراد فتح کیا، آپ نے فتح کیا ان سب عورتوں نے. یہ تو ترجمہ بھی ٹھیک نہ کہ، اور کیا بھی ماضی والا ہے آپ نے، یہ مضارع ہے، مضارع والا ترجمہ کریں گے. فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کھولنا. کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ سب عورتیں، کھولتی ہیں یا کھولیں گی وہ سب عورتیں. جی ماشاء اللہ. آپ نے نحو میں اسم کی 3 اقسام پڑھ لی ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. اچھا، 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نام بتائیں اسم کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں. ماشاء اللہ. اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق. جو اس میں مصدر ہے، آپ حضرات نے وہاں پر بھی پڑھ لیا ہوگا. اس میں مصدر، اس میں مصدر سے فعل ماضی بنتی ہے، پھر آگے فعل ماضی سے فعل مضارع بناتے ہیں ہم، اور ایسے ہی آگے چیزیں جو ہے وہ تیار ہوتی رہتی ہیں. جیسے یہ ہمارے پاس ہے نا یفتح، اب پیچھے اس کے مصدر ہے فتحن، اس کے آخر میں تنوین بھی آ رہی ہے، اسم کی علامت ہے فتحن. مصدر عام طور پہ اس پہ ڈبل فتح لگا دیتے ہیں. اب فتحن کا معنی ہے کھولنا، فتحن کا معنی ہے کھولنا. اس کا معنی یعنی اس اسم کا معنی ہے کھولنا. اب اسے ماضی بنی فاتحہ، تو فاتحہ کا معنی ہے اس نے کھولا. اسے مضارع بنا یفتح، تو اس کا معنی ہے یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. تو پیچھے جو مصدر کا ترجمہ ہے، مصدر کا معنی ہے، وہ آگے ماضی میں، مضارع میں، سب میں وہی آ رہا ہوتا ہے. اس کی دوسری مثال سمجھے، جیسے کہ فعلن ہے، فعلن بھی کہہ سکتے ہیں، فعلن بھی کہہ سکتے ہیں. فعلن سے ماضی کیا آئے گی؟ ماشاء اللہ. فعلن سے ماضی آئی فعل، اور مضارع کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ. مضارع سے بنا یفعلو. ماشاء اللہ. ایسے ہی ہمارے پاس مصدر ہے ضربن، اس سے ماضی کیا ہوگی؟ ماشاء اللہ. ماضی ضاربہ ہوگی اور مضارع ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایسے ہی ہمارے پاس اگر مصدر ہو سمعن، سمعن، اس سے ماضی اور مضارع کیا آئے گا؟ ہاں ماشاء اللہ. ماضی سے آئے گی سامع، میم کے نیچے کسرہ ہوگا. یہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ میم کے نیچے کسرہ کیوں ہے. سامع اور مضارع یسمع، سامع یسمع. اب سامع کا معنی ہے سننا،
سمعن، سمعن کا معنی ہے سننا. اب جس کے آخر میں اردو میں ہوتا ہے نا نون الف نا، یہ مصدر ہوتا ہے. جیسے کھانا، پینا، چلنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، ایسے ہی صفائی کرنا، کپڑے بدلنا. تو نا جن کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے، جس کے ترجمہ کے آخر میں نہ آ رہا ہو، تو وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے. اور اس کی انگلش میں بھی کوئی ہے ایسی علامت مصدر کی؟ اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو یعنی آئی این جی آخر میں ہو تو وہ اس میں مصدر کی علامت ہوگی. اب یہ جو خود لفظ مصدر ہے نا، مصدر، مصدر کا معنی کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں؟ مصدر کا معنی کیا ہوگا؟ مصدر صادر کیا گیا، تو اس کا یہ تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن بتائی نا. نہیں، نکالنا بھی اس کا مان. دیکھیں مصدر آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ مصدر ہے، اس میں ظرف کا صیغہ، یعنی اس میں ظرف کی گردان آگے پڑھیں گے مفعول کے وزن پر. تو مصدر کا معنی ہے صدور کی جگہ، نکلنے کی جگہ. مصدر کا معنی ہے صدور کی جگہ، کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، اس کو مصدر کہتے ہیں، جس کو ماخذ بھی کہہ سکتے ہیں، منبع بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، تو وہ پانی کے صدور کی جگہ ہوتا ہے، پھر ایسے پانی اکٹھا ہو کر دریاؤں میں آتا ہے اور دریا بہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دریا کو جو پانی ملتا ہے وہ پیچھے چشموں سے ملتا ہے. مخرج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مصدر کا معنی ہے صدور، صادر ہونا، نکلنا اس کی جگہ. تو مصدر ایسی چیز ہے کہ باقی چیزیں اس سے نکلتی ہیں. باقی جو یعنی فعل ہیں یا اسی طرح اسم ہیں، وہ مصدر سے نکلتے ہیں، مصدر سے ان کا صدور ہوتا ہے. دیکھیں مصدر اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ، صدور کی جگہ. تو مصدر سے بھی چونکہ آگے فعل نکلتے ہیں، اسم نکلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مصدر کہا جاتا ہے. تو مصدر والا معنی پھر سب میں آ رہا ہوتا ہے. جو مصدر کا ہوتا ہے آگے وہی سب جگہوں پہ آ رہا ہوتا ہے. مثلا ہم کوئی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، جیسے نصرن ہے، نصرن. اب نصرن کا معنی ہے مدد کرنا. اب یہی سب میں آئے گا، اس نون صاد را سے جو بھی آئے گا اس کا یہی معنی ہوگا، یعنی مدد کرنے والا ترجمہ اس میں پایا جائے گا. جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا. تو اس طرح جو ہے وہ اس میں یہ ترجمہ آتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے؟ تو فعل ماضی کس سے بنتی ہے آپ حضرات بتائیں؟ فعل ماضی کس سے بنتی ہے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. فعل ماضی بنتی ہے مصدر سے. اور مصدر کس سے بنتا ہے؟ ہاں بالکل، مصدر کسی سے نہیں بنتا. ماشاءاللہ. اور فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ ماشاءاللہ. بس یہ آپ یہ چیزیں سمجھ گئے تو یہ یوں سمجھیں کہ آپ کو کافی حد تک صرف آ گئی کہ مصدر سے ماضی بنا، ماضی سے مضارع بنا، اور پھر آگے ساری چیزیں مضارع سے بنتی ہیں. آگے ساری چیزیں مضارع سے ہی بنتی ہیں.
جی تو 6 سیغے کل ہم نے پڑھ لیے تھے، ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ جو ہم نے کل یہ پڑھا کہ فعل مضارع کی علامت وہ 4 حروف ہیں، الف، تا، یا، نون، جن کو حروف عطین کہا جاتا ہے۔ اب جتنے ہم نے سیغے پڑھے ہیں اب تک، اس میں 4 سیغوں کے شروع میں یا آ رہا ہے۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، اس میں یا آیا، اور آگے پھر یفعلن میں یا آیا۔ تو 4 سیغوں کے شروع میں یا آ رہا ہے، اور 2 سیغوں کے شروع میں تا آ رہا ہے۔ یہ یفعل، یفعلانی، یفعل، یفعلان، یفعلون، ان میں یا آیا، اور پھر آگے یفعلن میں یا آیا۔ باقی تفعل، تفعلانی، ان میں تا آ رہا ہے۔ جی تو ہمارے غائب کے 6 سیغے مکمل ہو گئے، غائب کے 6 سیغے مکمل ہو گئے۔ ابھی ہمارے ہوں گے حاضر کے صیغہ جات۔ تو جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ ہے تفعلو۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلو ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے وہ یفعلو سے بنایا ہے، یعنی غائب کے صیغے سے بنایا ہے۔ تو تا کی جگہ پہ ہم نے تا لگا دی، تفعلو بن گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا۔ ابھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ مضارع کے گردان میں واحد مؤنث غائب، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تفعلو، اور واحد مذکر حاضر یہ بھی تفعلو، یہ دونوں صیغے سیم ہیں۔ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلو آتا ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلو آتا ہے، دونوں سیم ہیں۔ ہاں، اب اگر واحد مؤنث غائب کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کرتی ہے یہ کرے گی وہ ایک عورت، اور اگر واحد مذکر حاضر کے لیے ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کرتا ہے یہ کرے گا تو ایک مرد، کرتی ہے یہ کرے گی وہ ایک عورت، اور کرتا ہے یہ کرے گا تو ایک مرد۔ ترجمے میں فرق ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہر سے کے بعد انشاءاللہ میں پوچھوں گا، آپ حضرات نے بتانا ہوگا، جن ساتھیوں کو سمجھ آ جائے، اور جن کو نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا، یہ ہے تفعلانی۔ اب یہ تفعلو سے بنا ہے، یہ والا تفعلو واحد مذکر حاضر سے، کہ اس کے آخر میں ہم نے الف لگا دی، اور چونکہ یہاں پہ ہم نے ضمہ گرا دیا ہے تو آخر میں نون مکسور ضمہ اعرابی کی وزن میں لگا دی، تو یہ بن گیا تفعلانی۔ تفعلو سے آگے تفعلانی، تفعلانی کرتے ہیں، کرتے ہو یہ کرو گے تم دو مرد، کرتے ہو یہ کرو گے تم دو مرد۔ یہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آگے آپ حضرات دیکھیں، تثنیہ مونس غائب بھی تفعلانی ہے۔ ہاں، یہ آپ حضرات کو آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا، یہ چیز اب فوکس کریں کہ یہ تفعلانی تثنیہ مونس غائب بھی تفعلانی ہے، جو آپ یہ والا پیچھے پڑھ چکے ہیں،
اور تثنیہ مذکر حاضر بھی تفعلانی ہے. یہ ترجمہ دونوں کا الگ الگ ہوگا. تثنیہ مؤنث غائب ہے تو ترجمہ ہوگا کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد. اب مزے کی بات یہ ہے کہ تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تفعلانی ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں تفعلانی. تو یہ جو تفعلانی صیغہ ہے یہ مضارع میں 3 دفعہ آتا ہے. تفعلانی صیغہ مضارع کے گردان میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ یعنی سیم صیغہ ماشاءاللہ 3 دفعہ. کوئی بھی گردان ہے نا، کوئی بھی گردان، تو اس میں تثنیہ کے 4 صیغے ہوتے ہیں. 2 ہوتے ہیں تثنیہ غائب کے اور 2 ہوتے ہیں تثنیہ حاضر کے. 2 تثنیہ غائب کے یعنی ایک تثنیہ مؤنث غائب کا، ایک تثنیہ مذکر غائب کا، اور حاضر میں تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. اس میں جو تثنیہ مذکر حاضر ہے نا، تثنیہ مذکر غائب، وہ ہے یفعلانی، اس کے شروع میں یا ہے. باقی جو 3 تثنیہ کے صیغے ہیں یعنی تثنیہ مؤنث غائب کے لیے بھی تفعلانی، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تفعلانی، اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تفعلانی. تو تفعلانی صیغہ 3 دفعہ آتا ہے. تفعل 2 دفعہ آتا ہے اور تفعلانی 3 دفعہ آتا ہے. نہیں، کنفیوژن بالکل نہیں ہے. آپ حضرات نے یہ انشاءاللہ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑی آسان ہے یہ گردان. اب جیسے آپ نے ایک ماضی کے گردان یاد کیے تو ساری یاد ہو گئی. اب ایک پہلی گردان آپ حضرات نے ایسی پکی یاد کرنی ہوتی ہے کہ بالکل بہترین، اس میں اٹکن نہ ہو، اس میں کسی چیز کی کنفیوژن وغیرہ نہ ہو، تو بہت جو ہے وہ پھر آگے والی گردانیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پکا کر کے یاد کریں. تو خیر، جو اگلا صیغہ ہے تفعلوا تفعلانی تفعلون جمع مذکر حاضر کا، وہ ہے تفعلون. تفعلون. اور جمع مذکر غائب کے لیے کیا آتا ہے؟ جمع مذکر غائب کے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ، جمع مذکر غائب کے لیے ہے یفعلون. جمع مذکر غائب کے لیے یفعلون اور جمع مذکر حاضر کے لیے تفعلون. اس میں بھی وہی واو جمع کی علامت ہے اور شروع میں تا ہے. غائب میں یا ہے اور حاضر میں تا ہے. تفعلون. یفعل یفعلانی یفعلون تفعل تفعلانی یفعلنا تفعل تفعلانی تفعلون. یہ ہمارے 9 صیغہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. یہاں تک کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. کسی بھی لفظ کی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. اچھا، ماشاءاللہ نواز خان، ماشاءاللہ آپ کلاس میں شامل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. جی پیچھے آپ ریکارڈنگ اس کی سنیں، ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے، تو وہ جلدی جلدی اپنی مکمل کریں تاکہ یہ والی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں. نواز خان صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا، پشاور کے ہیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ. جی، آگے ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ
وہ ہے تفعلینا. یہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تفعلینا. واحد مؤنث حاضر کے لیے تفعلینا آتا ہے. آپ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیں. جی جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے. آپ حضرات جتنا ہو سکے محنت کرتے رہیں. ہمارا کام تو محنت کرنا ہے نا، باقی اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آسان فرما دیں گے. تو واحد مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے تفعلینا. ماضی میں ہم نے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ پڑھا فعلتی. فعلتی وہاں پہ تا کے نیچے کسرہ ہے، اور یہاں پہ یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، کیونکہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یا سے، یعنی نون تو آخر میں ہوتا ہے نا، نون اعرابی، لیکن اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ، یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہوتی ہے. کرتی ہے یا کرے گی تو ایک اور ہے. جیسے تفعلینا، اور یضربو سے کیا بنے گا؟ یضربو سے، یا یسمعو سے، یسمعو سے یہ والا صیغہ کیا بنے گا؟ یسمعو میں نے پہلا صیغہ بنایا نا، تو آپ نے یہ بنانا. ماشاءاللہ فرحان حفیظ صاحب، ماشاءاللہ. یسمعین نہیں بنایا، آپ تسمعین بنائے نا، تسمعین. میں نے تو یسمع پہلا صیغہ بتایا نا، آپ نے تو یہ اس کے شروع میں تا ہے، شروع میں تا ہے، اور نون سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن ما قبل مکسور. تسمعین، تسمعین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تسمعین. سنتی، ہاں سنتی ہو یا سنو گی تو ایک عورت، نہیں سنتی ہے یا سنے گی تو ایک عورت، سنتی ہے یہ سنے گی تو ایک عورت. ماشاءاللہ. تو یہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. آگے تثنیہ کا صیغہ تو ویسا ہی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. تفعلانی، کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں. یہ تو 3 دفعہ میں نے بتایا آتا ہے. تفعلانی 3 دفعہ آتا ہے. پہلی دفعہ آتا ہے تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، دوسری دفعہ آتا ہے تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، تیسری دفعہ آتا ہے تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، جو ابھی آ چکا ہے تفعلانی. اگلا صیغہ ہے تفعلنا. یہ صیغہ بالکل آسان ہے، تفعلنا. اب یہ صیغہ آپ نے جمع مؤنث غائب کا صیغہ کون سا پڑھا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ کون سا ہے بتائیں آپ حضرات؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ماضی میں نہیں پوچھ رہا، مضارع میں پوچھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یفعلنا، شروع میں یا ہے، اور یہ ہے تفعلنا، شروع میں تا ہے. یہی فرق ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، بس یا اور تا کا فرق ہے، مزید کوئی فرق نہیں ہے. یفعلنا، تفعلنا. یفعلنا کا معنی کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، اور تفعلنا کا ترجمہ ہوگا
کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں. یہاں تک آپ ذرا سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ. آپ ذرا ان کی علامات وغیرہ بھی یاد کریں، اور گردان بھی، پہلی گردان ہے، اس کو بہت پکا کر کے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. جو ساتھی آج آئے ہیں، کل آئے ہیں، وہ بھی یہ گردان یاد کر لیں. انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی آہستہ آہستہ، لیکن یہ والی گردان آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. آگے ہیں دو سیغے. واحد متکلم کا، تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں. افعلوا، اب اس کی پکی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف ہے. حروف عطین میں سے یہی ایک صیغہ ہے جس کے شروع میں الف آتا ہے. افعلوا، کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، میں ایک عورت. تو یہ ایک ہی صیغہ ہے جس کے شروع میں الف ہے. اس کی پہچان بالکل آسان ہے. اگر الف آ جائے اور افعلوا یہ والا وزن ہو تو آپ واحد متکلم کہہ سکتے ہیں. اور ایسے ہی جمع متکلم کا صیغہ ہے نفعلوا. نفعلوا، اس کے شروع میں نون ہے. یہ نون اسی کی علامت ہے. جمع متکلم کی نفعلوا کرتے ہیں یا کریں گے ہم، دو مرد دو عورتیں، سب مرد سب عورتیں. تو اس میں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث بھی شامل ہیں، تثنیہ بھی شامل ہے، جمع بھی شامل ہے. تو اس طرح الحمدللہ آپ حضرات کے یہ 14 صیغے مکمل ہو جاتے ہیں. 14 صیغے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ جو 14 صیغے ہیں، ان میں اگر آپ حضرات غور فرمائیں نا، اچھا یہ بتائیں کہ فعل مضارع کی علامت کون سے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ، حروف عطین. انشاءاللہ حروف عطین ہے، یعنی 4 حروف ہیں: الف، تا، یا، نون. اب یہ سمجھ لیں حروف عطین فعل مضارع کی علامت ہیں. تو الف فقط ایک سے کے شروع میں آتا ہے، واحد متکلم کے شروع میں. نون ایک سے کے شروع میں آتا ہے، جمع متکلم کے شروع میں. بس 2 حروف تو مکمل ہو گئے، باقی رہ گئے 2، یا اور تا. یا اور تا. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا آتا ہے 4 سیوں کے شروع میں. 3 پہلے سیغے اور ایک چھٹا سیغہ. پہلے 3 سیغے اور چھٹا سیغہ یعنی جمع مؤنث غائب کا سیغہ. تو 4 سیوں کے شروع میں یا آتا ہے. اور یہ والے جو 2 ہیں، ایک کے شروع میں الف اور ایک کے شروع میں نون. 4 اور 2 6 ہو گئے. باقی کتنے سیغے بچ گئے؟ 8 سیغے. تو 8 سیوں کے شروع میں تا آتا ہے. 8 سیوں کے شروع میں تا آتا ہے. ایک سی کے شروع میں الف، ایک سی کے شروع میں نون، 4 سیغوں کے شروع میں یا، اور 8 سیغوں کے شروع میں تا آتا ہے. یہ ہم نے فعل مضارع کے شروع میں دیکھا، یعنی شروع سے ہم نے اس کی پہچان کرنے کی کوشش کی. تو شروع میں ہمیں یہ جو ہے وہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک سے کے شروع میں یا الف آتا ہے، ایک سے کے شروع میں نون آتا ہے، 4 سیوں کے شروع میں یا آتا ہے، اور 8 سیوں کے شروع میں تا آتا ہے. یعنی 1 1 4 8، 1 1 4 8. یہ جو ہے وہ ترتیب بنے گی. 14 سیغے ہوتے ہیں، تو 1 1 4 8 یہ اس کا گویا کہ کوڈ بنے گا. 1 1 4 8 یہ کوڈ آپ حضرات یاد کر لیں. 1 1 4 8 والا. تو یہ ماضی کے مضارع کے جو ہے وہ شروع میں آپ ذرا جان گے کہ حروف کون سے حروف عطین، کون کون سے حروف کن کن سیوں کے شروع میں آتے ہیں. ہاں، یہ 1148 بن گیا.
جی بالکل، یہ سیکریٹ کوڈ بن گیا آپ کے فعل مضارع کا۔ اچھا، اب ہم فعل مضارع کے دیکھتے ہیں اینڈ کو۔ متکلم میں الف اور نون، بالکل۔ یہ ہم نے فعل مضارع کے شروع میں دیکھا تو یہ ہم 1148 کا کوڈ ہمیں بن گیا۔ ہم اب دیکھتے ہیں مضارع کے آخر کو۔ تو دیکھیں مضارع کے جتنے بھی صیغے ہیں ان کے آخر میں یا تو ضمہ ہے اور یا نون ہے، یا ضمہ ہے یا نون ہے۔ تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں فعل مضارع کے کتنے صیغوں کے آخر میں ضمہ ہے؟ بتائیں، گن کر بتائیں، گن کر، بالکل اپنے پاس گنیں اور بتائیں۔ ماشاء اللہ۔ تو فعل مضارع کے 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہے۔ فعل مضارع کے 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہے۔ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ پہلا صیغہ یفعل، واحد مذکر غائب کا، پھر تفعل واحد مؤنث غائب کا، پھر تفعل واحد مذکر حاضر کا، پھر افعل واحد متکلم کا، پھر نفعل جمع متکلم کا۔ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، ان 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے۔ تو 14 میں سے 5 گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 9۔ تو ان 9 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، 5 کے آخر میں ضمہ آتا ہے اور 9 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے۔ دیکھیں یہ جو 9 صیغے ہیں ان کے آخر میں نون آ رہا ہے، لیکن نون کی ہوتی ہیں 2 قسمیں۔ اب یہ آپ سمجھیں گے تو بعد میں 2 قسموں کی مکمل وضاحت، لیکن فی الحال یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ نون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نون اعرابی اور دوسری نون ضمیر۔ نون اعرابی اور نون ضمیر۔ اب 9 میں سے 2 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون ضمیر ہے، جو کہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا۔ یہ نون فاعل کی ضمیر ہے، یہی فاعل بنتی ہے۔ یہ ماضی میں بھی یہی ہے نا، فعلنا میں فعلنا۔ اور یہ 2 صیغوں کے آخر میں ہے نون ضمیر۔ باقی جو 7 صیغے نون والے ہیں ان کے آخر میں نون اعرابی ہے۔ 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے، 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے۔ آپ نے مورب اور مبنی کی کوئی بحث پڑھی وہاں پہ؟ مورب اور مبنی نحو میں؟ تو یہ نون اعرابی اور نون ضمیر انشاءاللہ یہ اس وقت میں پڑھاؤں گا جب وہاں پہ اب پڑھ لیں گے مورب اور مبنی کی بحث۔ اچھا، یہ بھی ہم جان گئے کہ 9 صیغوں کے آخر میں نون ہے، اور یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پڑھیں گے تو ابھی، لیکن ان کی تفصیل آپ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ان چیزوں کی تفصیل بنانے کا موقع نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیا کریں اور پھر ان کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ بڑی کتابوں میں۔ جیسے میں نے بتایا کہ 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے۔ نون ضمیر تو مفتوح ہوتی ہے، جیسے یفعلنا، تفعلنا، نون پہ فتح ہے، لیکن نون اعرابی کبھی مفتوح ہوتی ہے کبھی مکسور ہوتی ہے۔ تو جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے ان میں سے کتنے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون مکسور ہے؟ مکسور کتنے صیغوں کے آخر میں نون ہے؟ آپ حضرات گن کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، 4، بالکل 4 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون مکسور ہے، یعنی نون کے نیچے کسرہ ہے۔ یفعلانی، تفعلانی، 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 چاروں تثنیہ کے صیغے۔
ایک گردان میں 4 صیغے تثنیہ کے ہوتے ہیں، تو مضارع کے چاروں صیغے جو تثنیہ کے ہیں ان کے آخر میں آنے والا نون نون مکسور ہے، کیونکہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے الف، اور الف کے بعد جو نون آتا ہے وہ نون مکسور ہوتا ہے۔ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یہ 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، ان کے آخر میں آنے والا نون نون مکسور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے لیکن وہ مفتوح ہے، مکسور نہیں ہے۔ وہ 4 صیغے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جمع مذکر غائب کا یفعلون، تو آخر میں نون مفتوح ہے یفعلون، اور ایک ہے واحد مؤنث غائب کا تفعلین، تو اس کے آخر میں بھی نون مفتوح ہے، اور ایک ہے جمع مذکر حاضر کا تفعلون، اس کے آخر میں بھی نون مفتوح ہے۔ یہ آپ ذرا سمجھ گئے؟ تو دیکھیں، آپ حضرات کے سامنے سارا مضارع کے گردان کا نچوڑ میں نے رکھ دیا ہے، سارا خلاصہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، جو ان کی تعریف میں بتا دیتا ہوں کہ نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتی ہے، لیکن نون ضمیر گرتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اتنی فی الحال آپ بات ذہن میں رکھیں۔ نون اعرابی گر جاتی ہے، نون ضمیر نہیں گرتی، یعنی مضارع کے شروع میں اگر کوئی چیز آئے گی، جیسے ہم کہتے ہیں مثلا لم یفعلانی ہے، شروع میں لم لگا ہے، لم یفعلا بن جائے گا، نون گر جائے گی، لیکن نون ضمیر نہیں گرتی، وہ ہمیشہ آخر میں برقرار رہتی ہے۔ اب یہ اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، اصل میں مزید جو ہے اس کی تعریف، اس کی پہچان اور اس کا حکم، وہ ساری چیزیں آپ آگے پڑھیں گے۔ مضارع کے کل کتنے صیغے ہیں آپ حضرات بتائیں؟ اب آپ حضرات توجہ کر کے بیٹھیں، کل صیغے ہیں 14۔ کتنے صیغوں کے شروع میں تا آتی ہے؟ تا کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ یا کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ یا ماشاءاللہ 4 صیغوں کے شروع میں۔ الف کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ نون کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اینڈ کی طرف۔ ضمہ کتنے صیغوں کے آخر میں آتا ہے؟ ماشاءاللہ 5 صیغوں کے آخر میں۔ 5 5 فاروق خان صاحب 5 لکھیں، 5۔ یہ چیزیں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ پوچھ رہا ہوں، تو اب ان میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اللہ کے بندو۔ 5 صیغوں کے آخر میں نون، اپنا ضمہ 5 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، اور نون کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ ان 9 میں سے نون ضمیر کتنے صیغوں میں ہے؟ نون ضمیر ماشاءاللہ 7 نہ لکھیں، 2، بالکل ماشاءاللہ۔ اور نون اعرابی کتنے صیغوں کے آخر میں ہے؟ ماشاءاللہ۔ نون اعرابی میں سے نون مکسور کتنے صیغوں کے آخر میں ہے؟ نون مکسور ماشاءاللہ۔ اور نون مفتوح کتنے صیغوں کے آخر میں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فاروق خان صاحب آپ پھر مسٹیک کر گئے نا، اللہ کے بندے، آپ فوکس کر کے نہیں بیٹھے۔ مجھے پتا چلتا ہے کون ساتھی توجہ کے ساتھ بیٹھے اور کون نہیں بیٹھے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ حضرات کا مضارع والا سلسلہ مکمل ہو گیا، مضارع کی گردان آپ حضرات نے پڑھ لی۔ اب آگے مضارع بنانے کا قاعدہ ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، یہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابھی آپ حضرات ایسا کریں، نون ضمیر کے صیغے ریپیٹ کر دیں جی۔ جمع مؤنث کے دونوں صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یفعلنا تفعلنا، یفعلنا تفعلنا، یہ 2 صیغے
نون ضمیر والے ہیں۔ قرآن پاک کھولیں، جلدی جلدی سورۃ فاتحہ نکالیں آپ حضرات۔ قرآن پاک کھولیں۔ سورۃ فاتحہ نکالیں۔ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم نے تھوڑے مضارع کے صیغے ریوائز کرنے ہیں، جلدی کریں آپ حضرات۔ آپ حضرات کو میں نے تیز بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، نعبد کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ، نعبد اس کے شروع میں نون آ رہا ہے، آپ حضرات نون کس صیغہ کی علامت ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ وہی صیغہ ہوگا۔ باقی اعراب تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھ لیں گے آپ۔ تو نعبد صیغہ ہے جمع متکلم کا۔ ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نعبد۔ عبد یعبد، عبد یعبد سے ہے عبدن، عبدن کا معنی ہے عبادت کرنا، عبدن مصدر ہے، اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، نستعین کون سا صیغہ ہے؟ نستعین بتائیں جلدی جلدی۔ ماشاءاللہ، متکلم کی کچھ وضاحت بھی کرے نا اعجاز احمد صاحب۔ تو متکلم کے دو ہیں، واحد اور جمع۔ ہاں ماشاءاللہ، تو نستعین جمع متکلم کا صیغہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صرف نحو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن و حدیث آپ حضرات کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب آج آپ کو پتہ چل گیا کہ سورۃ فاتحہ میں نعبد اور نستعین یہ دونوں صیغے جمع متکلم کے ہیں اور فعل مضارع کے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو نقد فائدہ حاصل ہو رہا ہے صرف نحو کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مضارع کا، صراط الذین انعمت، انعمت، انعمت کون سا صیغہ ہے؟ اس کی علامت دیکھیں، علامت اس کے آخر میں کون سی آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، نہیں واحد اب اس میں اصل میں آخر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے نا ہم نے، یہ شروع سے تو بس شروع والی علامت نہیں دیکھنی ہوتی، آخر میں بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو انعمت یہ ہے واحد مذکر حاضر کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ اس کے شروع میں حمزہ تو ہے لیکن آگے وہ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے افعال نفعل مضارع والی اس کی صورت تو نہیں ہے نا، مضارع والی صورت بھی ہو، مضارع والی اس کی شکل و صورت نہیں ہے۔ انعمتا آخر میں جیسے آپ نے پڑھا ضربتا فعلتا، تو یہ انعمتا اس کا معنی ہے، اس کے آخر میں تا مفتوحہ ہے، جو فعل ماضی میں واحد مذکر حاضر کی علامت ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا تو ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں جو ہے وہ آپ حضرات نے جان لیا کہ دو مضارع کے صیغے ہیں نعبد اور نستعین، اور ایک ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا انعمتا۔ باقی اس میں ایک اور بھی فعل اس میں ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ والا جو فعل ہے یہ امر ہے، یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ تو چار اس میں فعل ہیں اور باقی اس میں اسم ہیں اور حروف ہیں، جو آپ نے کلمہ کی تین قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے صیغہ جات الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے۔ ایسے ہی آگے بھی بہت سارے صیغے ہیں، آپ حضرات جو ہے وہ ان کو جان سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے یؤمنون، یہ بھی اب یؤمنون شروع میں یا ہے اور واو نون، یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ اس کی علامات کے ذریعے پہچان کرنے کی کوشش کریں۔
یؤمنون، ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبد البنان صاحب، سیگا جمع مذکر غائب کا ہے، فعل مضارع کا، شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، یؤمنون جمع مذکر غائب، ویقیمون، اب یہ جو اس میں اعراب ضمہ فتح کسرہ کی تبدیلی ہے، یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتی جائے گی، آگے آپ جب صرف کے مکمل ابواب پڑھیں گے تو یقیمون یہ جمع مذکر غائب کا ہے، رزقنا، رزقنا اس کے آخر میں نون الف نہ ہے، رزقنا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاءاللہ، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، ایک ہوتا ہے صیغہ اور ایک ہوتا ہے گردان، تو دونوں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، یونفقون یہ بھی مضارع کا ہے جمع مذکر غائب کا، یؤمنون یہ بھی مضارع کا جمع مذکر غائب کا، بما انزل یہ ماضی مجہول کا ہے، یہ اس کی تفصیل آگے پڑھ لیں گے، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون بھی صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم تھا، نہیں تو جو ہے وہ جو انزل ہے یہ ماضی معلوم کا ہے لیکن اپنا ماضی مجہول کا ہے، ماضی مجہول انزل باب افعال سے، جی ٹھیک ہے، تو آج کا سبق آپ حضرات سمجھ گئے، تو مضارع کی پہلی گردان آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اس کو جتنا اچھے طریقے سے یاد کریں گے اتنا آپ حضرات کے لیے آسانی ہوگی، اور اگر اس کو یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ حضرات کے لیے آگے پریشانی ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے آپ حضرات یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو اپنے وسیع خزانے سے علم نافع عطا فرمائے اور تمام ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ چیزیں بڑی آسان ہیں، بعض ساتھی بس گھبرا کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک چیز شروع کی ہے تو اس کو دیکھیں، کوشش کریں، اس پہ دماغ لڑائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اب کل مضارع والی گردان شروع ہوئی اور آج کافی سارے ساتھی آئے نہیں ہیں، اتنا ڈر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ٹھیک، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ساتھی کام پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ واسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔